بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 1، علم کی فضیلت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو درجات کے اعتبار سے بلندی عطا فرمائے گا جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس کے علاوہ فرمان الہی ہے، آپ کہہ دیجئے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ باب نمبر 2، جس شخص سے کوئی علمی مسئلہ دریافت کیا جائے اور وہ کسی بات میں مصروف ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بات پوری کرے پھر جواب دے۔ حدیث نمبر 59۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں لوگوں سے کچھ بیان کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کوئی جواب دیے بغیر اپنی باتوں میں مصروف رہے۔ حاضرین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، آپ نے دیہاتی کی بات کو سن تو لیا لیکن اسے پسند نہیں فرمایا، اور بعض کہنے لگے ایسا نہیں ہے کہ بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں۔ جب آپ اپنی گفتگو ختم کر چکے تو فرمایا قیامت کے متعلق پوچھنے والا کہاں ہے؟ دیہاتی نے کہا، ہاں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے دریافت کیا امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب ذمہ داری کے کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ باب نمبر 3، علمی باتیں با آواز بلند کہنا۔ حدیث نمبر 60۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے تھے، پھر آپ ہمیں اس حالت میں ملے کہ ہم سے نماز میں دیر ہو گئی تھی اور ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پاؤں خوب دھونے کی بجائے ان پر مسح کی طرح تر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ نے بلند آواز میں 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، دوزخ میں جانے والی ایڑیوں پر افسوس۔ فائدہ: پہلے باب میں سوال کرنے کا طریقہ تھا، اس باب میں جواب دینے کا طریقہ بتایا ہے کہ ازالۂ غفلت یا کسی اور مصلحت کے پیش نظر جواب دیتے وقت اپنی آواز کو اونچا کرنا مستحسن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔